خیبر پختونخوا کے ضلع سوات بلکہ ملاکنڈ ڈویژن کے دیگر علاقوں دیر وغیرہ میں بھی دہشت گردی کے کچھ واقعات رونما ہوئے. سوات میں بالخصوص جو ہے تواتر کے ساتھ 2-3 واقعات اس طرح ہوئے جس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں. 2-3 دن تک دھرنا دیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے احتجاج کیا. صورتحال کچھ مبہم ہے, غیر واضح ہے. اس وقت ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد عزیز سیف صاحب موجود ہیں. ان سے صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب, بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا آبائی علاقہ ہے سوات, وہ خود وہاں پر ابھی تک نہیں جا سکے جہاں پر حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس طرح مطلب تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہاں پر طالبان دوبارہ آ گئے ہیں, دہشت گرد دوبارہ آ گئے ہیں اور وہ کارروائیاں کر رہے ہیں, لیکن صوبائی حکومت خاموش ہے. سوالات اٹھ رہے ہیں سیکیورٹی اداروں پر, ریاست پر, حکومت پر, آپ پر. کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے تاثر ایز سچ ہے نہیں, لیکن تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے کو, چاہے وہ قومی اہمیت کا حامل معاملہ ہو, چاہے وہ قومی سلامتی سے تعلق رکھتا ہو, ہم ہر معاملے کو سیاسی بنا کر اپنی جو سیاسی ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ اس حوالے سے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سچویشن ہے, کوئی شخص بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ سوات میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہے, تشویش پیدا ہوئی ہے. لیکن کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جیسے شاید خدا نخواستہ سوات پر کسی مخصوص گروپ کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں جو ہے بس جنگ جاری ہے اور سب لوگوں کے گلے کاٹے جائیں گے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. حکومت بھی موجود ہے, حکومت کی رٹ بھی موجود ہے, لا انفورسمنٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے, پولیس اور دیگر سب موجود ہیں, انتظامیہ بھی موجود ہے, ایڈمنسٹریشن کا نظام چل رہا ہے. ہاں البتہ کچھ واقعات ہوئے ہیں, اسی طرح کے واقعات وزیرستان میں بھی ہوئے ہیں, اسی طرح کے واقعات ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن بالکل کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کہیں حکومت جو ہے وہ اپنی رٹ کھو چکی ہے اور بس خدا نخواستہ کوئی بہت ہی زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے. لیکن بعض ہمارے سیاسی مخالفین اس بات کو چند واقعات کو بنیاد بنا کر اس کو بہت برے انداز میں پیش کر کے لوگوں میں خوف و ہراس اور حکومت کے خلاف نفرت اور تعصب پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک سوات میں دہشت گردی کے واقعات کا تعلق ہے, اگر آپ دیکھیں سوات تو مکمل طور پر پرامن تھا, لوگ آ بھی رہے تھے, سیاحت کے حوالے سے بڑی ترقی ہوئی ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیاح آئے ہیں اور سوات کا وزٹ بھی کیا گرمیوں میں. تقریباً کوئی 1.5 مہینے سے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو طالبان کے ساتھ لنکڈ ہیں. کہیں پر طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے, کہیں پہ نہیں کی, لیکن باہر صورت کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں یہ تاثر ضرور پھیلا ہے کہ شاید طالبان دوبارہ یہاں پر منظم ہو رہے ہیں. جہاں تک ان کے منظم ہونے کا تعلق ہے, میں بالکل اس بات کی تردید کروں گا, وثوق سے کروں گا کہ منظم وغیرہ کوئی نہیں ہو رہے. بیرسٹر اب یہی سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں کہ آپ تواتر کے ساتھ اس کو پروپیگنڈا کا قرار دے رہے ہیں. گراؤنڈ پر کیا ہے؟ وہ ڈرائیور کو بچوں پر حملہ کیا, اسکول وین پہ حملہ ہوا, اس میں ڈرائیور جو ہے وہ جاں بحق ہوا. اس طرح ایک تھانے پر حملہ ہوا, اس پہ فائرنگ کی گئی. کچھ اس طرح وہ ہمن کمیٹی کے ایک بندے کو مارا گیا. یہ صورتحال کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب خدشہ ظاہر کریں کہ یہ لوگ, آپ گراؤنڈ پہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کچھ نہیں ہے, لیکن واقعات تواتر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعات ہوئے ہیں, واقعات ہو رہے ہیں. طالبان کے نام پر کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں. کچھ کو طالبان, تحریک طالبان پاکستان نے اون کیا, انہوں نے مانا ہے کہ یہ کام ہم نے کیے ہیں. جیسے ادریس خان کے کا جو بم دھماکہ تھا جس میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن کئی واقعات ایسے ہیں جن کی طالبان نے ذمہ داری قبول نہیں کی. اور جب میں طالبان کی بات کر رہا ہوں تو میں تحریک طالبان پاکستان جو ایک تنظیم ہے, تحریک ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. وہ جو کارروائی کرتے ہیں وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں, جیسے ادریس خان کی. یہ جو آپ نے واقعہ بتایا, اس کی ذمہ داری ابھی تک کسی گروپ نے نہیں قبول کی. کون لوگ ملوث ہیں؟ عام جرائم پیشہ لوگ ہیں, اسپلنٹر گروپ سے کون ہے یہ لوگ؟ اسی پہ آتا ہوں. دیکھیں, کئی بار تفصیل سے ہم اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں, میڈیا پہ بھی کر چکے ہیں کہ ایک تو طالبان کے اندر, ان کی تحریک کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان اور طالبان, تحریک طالبان پاکستان کے درمیان جو مذاکرات کا عمل جاری تھا اس کو وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی. وہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات ہوں اور جنگ ختم ہو. وہ لوگ بھی ماحول خراب کرنے کے لیے اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ
کچھ الزامات ہیں، لوگوں نے کہا ہے، میڈیا میں بھی بات آئی ہے کہ بھتے کی کالیں لوگوں کو آتی ہیں اور ہر کال جو ہے بھتے کی وہ منسوب کی جاتی ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. تو میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کئی کیسز میں جو پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس میں طالبان کا نام استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن تھے وہ عام جرائم پیشہ لوگ جو عموماً اغوا کاری میں اور بھتے وغیرہ وصول کرنے میں ملوث ہوتے ہیں. ایسے لوگ تو کراچی میں بھی موجود ہیں، آپریٹ ہو رہے ہیں. ایسے لوگ تو لاہور اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں، یہاں بھی ہیں. میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پرابلم ضرور ہے، لیکن پرابلم کی نوعیت کچھ ایسی نہیں ہے کہ حالات بے قابو ہو گئے ہیں اور بس خدا نخواستہ جو ہے کوئی ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جو 2008 اور 9 میں تھی. دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا اس پر لوگ متحرک ہوئے، لوگ نکلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوات میں ہر آدمی جو ہے اس کو یقیناً اس احتجاج میں وہ شریک ہوا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارا یہ تحفظ کریں، لائن آرڈر کو انشور کریں. بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب لوگ نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ ہے کہ سر جو لوگ نکلے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. صوبائی حکومت ان کو کیا شورٹی دے رہی ہے؟ یہی ہے، کس طرح تسلی دیں گے آپ ان کو؟ اسی پر میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اچھا ہے کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اپنے مطالبات کے حق میں، جہاں ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے، جہاں ان کو خوف ہوتا ہے، وہاں وہ نکلتے ہیں اور اجتماعی طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو چند لوگ آ کر جنہوں نے وہاں تقریریں کیں، کچھ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں جنہوں نے آ کر وہاں پر حکومت مخالف تقریریں کیں اور یہ تاثر دیا کہ یہ سب لوگ حکومت کے خلاف نکلے ہیں، اور حکومت کے خلاف نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں جیسے ہماری قیادت میں یہ نکلیں، یہ بھی ایک غلط تاثر ہے. میں یہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان ہزاروں لوگوں میں شاید ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے، ان میں عام لوگ بھی تھے جو کسی سیاسی مسلک سے یا موقف سے وہ نہیں ہیں، اٹیچ نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے سٹیج پر چڑھ کر سٹیج پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی، تقریریں وہاں سے کی گئیں، فوج مخالف تقریریں ہوئیں، حکومت مخالف تقریریں ہوئیں. میں یہ تاثر بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیٹیگوریکلی کہ سب لوگ اس نقطہ نظر کے سے اتفاق نہیں کرتے. ہاں البتہ امن کی ڈیمانڈز ہر ایک کی ہے. اب آتا ہوں میں اس واقعے کی طرف، اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. پولیس حکام سے بھی میری بات ہوئی ہے. ایک وین جا رہی تھی جس میں اسکول کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بچے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، 2 بچے شاید یا ایک بچہ شاید آگے بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور کے ساتھ. کوئی شخص آتا ہے، اس وین ڈرائیور پر فائر کرتا ہے. فائر کس بات پہ کس طرح سے کرتا ہے؟ 9 mm کے پستول سے وہ فائر کرتا ہے. اس سے وہ ڈرائیور جو ہے اس کو گولی لگتی ہے. اس کو ٹارگٹ کرنے کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 بچوں کو بھی گولی لگی ہے. کہ وہی گولیاں جو اس ڈرائیور پر فائر کی گئیں ان میں سے 1-2 کیونکہ چلتے چلتے فائر کیا گیا ہے تو وہ گولیاں دوسرے بچوں کو بھی لگیں جن میں سے وہ زخمی ہوئے. ڈرائیور شہید ہوا. میں نے پولیس سے بات کی، پولیس کا بھی یہ موقف ہے اور ابھی تک ہمارا بھی، میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے بارے میں وثوق سے کہنا کہ یہ طالبان نے کیا ہے اور دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کر کے بات کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی تفتیش جاری ہے. اب اس میں وجہ کیا ہے، اس کو کیوں طالبان کے ساتھ لنک کیا گیا؟ لنک اس لیے کیا گیا کہ جو ڈرائیور شہید کیا گیا اس کے والد آج سے 10 سال پہلے جب سوات میں دہشت گردی تھی تو وہ امن کمیٹی کا کارکن تھا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے کیا گیا. اب میرا سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر طالبان نے یہ کیا ہے اور دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے تو پھر اس واقعے میں صرف اس ایک مخصوص وین کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا، اس ایک ڈرائیور کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ کیا اگر اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ کرنا تھا تو اس اسکول میں اس وین میں تو اور بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف تو کوئی گولی نہیں چلائی گئی. یہ جو 2 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں یہ بھی اس خطا فائر کے نتیجے میں ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا سوات میں ایک یہی وین تھی جو اسکول کے بچوں کو لے کے جا رہی تھی؟ ہر گلی محلے میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، سرکاری بھی ہیں. اگر اسکول پہ ہی حملہ کرنا ہوتا جیسے کہ پہلے ہوتا تھا تو کوئی ایک اسکول ٹارگٹ کرنا پھر کیا مشکل تھا ان کے لیے، وہ کر دیتے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس ڈرائیور کے والد کی وجہ سے طالبان نے اس کو ٹارگٹ کیا اور دہشت گردی کی وجہ سے ٹارگٹ کیا ہے تو اس کا والد تو گاؤں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ گاؤں میں تھا، اس کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا گیا؟ اس کے بیٹے کو پھر ٹارگٹ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر طالبان نے دہشت گردی کی وجہ سے یہ واقعہ کیا ہوتا تو وہ اس کو کلیم کرتے. ان کو کس چیز نے روکا تھا؟ تو وہ تو کرتے بھی واقعہ اس لیے ہے کہ وہ کلیم کر سکیں اور اس کی مشہوری کر سکیں. پھر صرف ایک نقطہ جو رہتا ہے، عوامی سیاسی حلقے یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کا آبائی علاقہ ہے. اس پورے سیناریو میں صورتحال میں وہ نہ سوات گئے ہیں، نہ ان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ ادھر جانے سے ہچکچا رہے ہیں یا اس پر بیان دینے سے آپ ترجمان ہیں، اب کیا موقف پیش کریں گے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب اس پورے معاملات پر پوری گرپ کے ساتھ باخبر بھی ہیں اور اس کو مینیج بھی کر رہے ہیں. اس کا سارا انتظام، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو وہ مینیج کر رہے ہیں. وہ ایسے کہ
وزیر اعلیٰ کو ہر جگہ خود جا کر گلی محلے میں خود جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ صوبے کا سربراہ ہے, ان کے انڈر پولیس ہے, ان کے انڈر انتظامیہ ہے, ان کے انڈر سیاسی لوگ ہیں, پارٹی کے لوگ ہیں, وہ سب متحرک ہیں. انتظامیہ کو انہوں نے ہدایات دیں, فوری طور پر میٹنگ بلائی گئی, جیسے یہ واقعہ ہوا میٹنگ بلائی گئی. بلکہ جب سے سوات میں یہ واقعات ہوئے تواتر کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں, میں خود ان میں شرکت کرتا ہوں. پولیس کے حکام آتے ہیں, انتظامیہ حکام آتے ہیں, تمام کمشنرز کو لائن پہ لیا جاتا ہے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اور لا اینڈ آرڈر پر بات ہوتی ہے, سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر بات ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے فوراً ہدایات بھی دیں, کارروائی بھی شروع ہو گئی. جو پولیس کی جو کارروائی تھی وہ شروع کی, ان کو براہ راست جو ہے ایڈریس کیا, آئی جی کو بھیجا وہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کا ترجمان ہوں, میں وزیر اعلیٰ کا اطلاعات کا معاون خصوصی ہوں, تو میرا کام یہی ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کو ریپرزینٹ کروں, میں وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ بات کروں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ٹی وی کیمرے کے آگے آ کر تقریر کرے اور وہ وضاحت دے. یہ کام میرا ہے, یہ اس کام کے لیے مجھے یہ ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے, اور وہ میں ہر روز دن میں کئی ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو انٹرویوز دے کر وضاحتیں دے رہا ہوں, اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت موجود ہے, ہماری ریٹ ہے, اور مکمل طور پر ہم اس دہشت گردی کا سدباب بھی کریں گے. رہ گئی بات اس بات کی کہ ہر واقعہ طالبان کے ساتھ منسوب کرنا, تو یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے بعض لوگ میرا ایک جملہ اٹھا کر باقی تمام باتوں کو وہ کر کے غائب کر کے ایک جملہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو بار بار رگڑ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہم طالبان سے گھبرا گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہر بات کو طالبان پر بھی نہیں ڈالنا چاہیے. کچھ واقعات کرمنلز بھی کر رہے ہیں اور ان کی پولیس تفتیش کرتی ہے. ہماری گرپ ہے, اور جو لوگ حکومت کے خلاف یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ حکومت شاید ڈر کے بھاگ گئی ہے, تو وہ صرف اور صرف اس اہم قومی ایشو پر سیاست کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کی کوئی عزت. بہت شکریہ. یہ تھے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر صاحب, جن کا کہنا تھا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں. ان کا موقف ہے کہ سوات سمیت دیگر علاقوں میں حالات کنٹرول میں ہیں اور دہشت گرد دوبارہ منظم نہیں ہو رہے ہیں. سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بعض تنظیمیں, سیاسی جماعتیں جو ہے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں.